تو اللہ کی 3 صفتیں ہیں جس کے تحت یہ آیت آتی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ 3 صفتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، علیم ہے، جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ علیم یعنی اس کے علم سے پوری کائنات میں کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ سب کو جانتا ہے۔ وہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے اعمال کو بھی جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ بھی جانتا ہے، ہم نے کیا کیا یہ بھی جانتا ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں یہ بھی جانتا ہے، اور ہم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ بھی جانتا ہے، اور ہم وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے۔ بسا اوقات انسان ارادہ تو کر لیتا ہے لیکن کام نہیں ہو پاتا، تو ہم وہ کام جس کا ارادہ ابھی ہم حال میں کر رہے ہیں مستقبل میں کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ بھی جانتا ہے۔ اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے اندر کون کون سی رکاوٹیں آئیں گی یہ بھی جانتا ہے، ان رکاوٹوں سے ہمارے پر کیا اثر پڑے گا وہ یہ بھی جانتا ہے۔ تو وہ علیم ہے، وہ علم والا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں جانتا، انسان تھوڑا جانتا ہے تو سمجھتا ہے میں سب جان گیا، ایسا ہی ہے، تھوڑا سا جان لیا سمجھ گیا میں بہت بڑا عالم، تھوڑا سا پڑھ کے لیا سمجھ لیا کہ میں مجھ سے زیادہ کوئی علم والا نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت تو جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا وہ سب جانتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا جو خلاصہ ہے نا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ابھی اس کا میں نے ٹرانسلیشن نہیں کیا، میں صرف آپ کو تمہیدی گفتگو میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ نے اس میں بتایا کیا۔ اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ اے محبوب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے۔ انسان جو کچھ کر رہا ہے کرنے والا ہے، جو ارادہ رکھتا ہے ہم سب جانتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں ہیں بلکہ ہم ہر شے پر قادر بھی ہیں۔ ہماری قدرت، تمہارا عمل جو ہے ہماری قدرت کے دخل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور ہماری جو قدرت ہے، ہماری جو تصرفات ہیں وہ تمہارے ہر عمل کو گھیرے ہوئے۔ پھر تیسری بات کہ یہ اللہ نے بتایا کیونکہ اللہ عظیم ہے، عظمت والا ہے، اس سے زیادہ کوئی عظیم نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی عظمت والا نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی جاہ و جلال والا نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کا ترجمہ سنیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ۔ اللہ فرماتا ہے اور تم کسی کام میں ہو، کوئی کسی کام کی قید نہیں لگائی، کسی بھی کام میں ہو، اللہ فرماتا ہے تم کسی بھی کام میں ہو اور تم اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، تم اس کی طرف سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اور فرمایا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا۔ اللہ نے فرمایا اور اے لوگوں تم کوئی بھی کام کر رہے ہو، کنٹینیوس کوئی بھی کام کر رہے ہو، اور فرمایا ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم گواہ ہوتے ہیں، فرشتے گواہ نہیں ہیں۔ فرشتوں کی گواہی بھی بے شک ہے لیکن اللہ فرشتوں کی گواہی کا محتاج نہیں ہے، اللہ خود گواہ ہے، اللہ خود دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ۔ اب اللہ نے اپنے علم کی مثال دی، قرآن میں اللہ نے اپنے علم کی مثال دی۔ اب ذرا اس کا ٹرانسلیشن سنیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں، زمین میں بھی آسمان میں بھی کوئی ذرہ برابر، مثقال کا ورڈ ہے، مثقال، قرآن کے الفاظوں پہ نا ذرا غور کرا کریں۔ قرآن ایسے بے مثال الفاظ لے کر آتا ہے جن کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی، ایسے سلیکٹڈ ورڈز ہوتے ہیں کہ آپ کو اس سے اچھی فصاحت و بلاغت عربی کی کسی کتاب کے اندر نظر نہیں آئے گی، کیوں نہ ہو، کلام اللہ ہے۔ قرآن کی تعریف کیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو وحی کے ذریعے نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جو قیامت تک لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے، قرآن کی تعریف۔ قرآن کو صرف کتاب نہیں کہنا چاہیے، کتاب کا ورڈ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز لکھ دی گئی، کتبہ، جو چیز لکھ دی گئی تو لکھنے والا مٹ بھی جاتا ہے، ایک چیز انسان مٹا کے، لیکن اصل جو ورڈ ہے وہ کلام اللہ ہے، کیونکہ کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت ہمیشہ باقی ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں معتزلی حضرات، جو اسلام میں ایک بہت پہلے فرقہ بنا تھا، انہوں نے امام احمد بن حنبل کو کہا کہ آپ قرآن کو مخلوق کہہ دیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، قرآن کو مخلوق نہیں کہہ سکتا کیونکہ قرآن مخلوق ہے نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اگر مخلوق کو فنا ہے، مخلوق آج ہے کل نہیں ہے، مخلوق تو مٹ جاتی ہے نا۔ اگر قرآن کو مخلوق کہا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے قرآن کو تخلیق کیا اور اللہ سے ختم بھی کر سکتا ہے۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے،
اور جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اللہ کی صفات بھی ہمیشہ کے لیے باقی ہے، تو قرآن کو تو فنا نہیں ہے۔ تو اسی بات پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا تھا کہ آپ نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا، اور شہید ہونے سے پہلے آپ نے ایک بات کہی، آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے آج شہید کر رہو، لیکن کتنے لوگ میرے ساتھ کھڑے تھے، میرا جنازہ تمہیں اس بات کی گواہی دے گا، کتنے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوتے اور کتنے لوگ میرے موقف پر تھے۔ اور یہی ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا، اور کوشش کی گئی کہ آپ کا جنازہ لوگوں سے چھپایا جائے، لوگوں کو بتایا نہ جائے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اتنا جم غفیر تھا کہ آپ کے قول کے مطابق آپ کے جنازے نے گواہی دی کہ آپ برحق تھے، آپ کے موقف سے لوگ کتنا اتفاق کرتے ہیں۔ تو یہی بات ہے، تو ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو اللہ نے فرمایا، یہ مثال کتنی پیاری دی، ذرا غور کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر، مثقال برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تیرے رب سے غائب ہے، رب کی نگاہوں سے غائب ہے۔ نگاہ سے مراد ہماری آنکھیں نہیں، بلکہ اللہ کے علم سے باہر ہے، کوئی بھی شے ایسی نہیں۔ یہ اللہ نے مثال دی۔ دوبارہ اس جملے کو ذرا دوبارہ سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء۔ صرف زمین کی بات نہیں کر رہے، آسمانوں میں بھی کوئی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ آگے دیکھیں اللہ فرماتا ہے ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، ایک اور مثال دی، الا فی کتاب مبین۔ فرمایا کیا فرمایا کہ ذرے سے چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ ذرے سے بڑی اور چھوٹی کوئی ایسی چیز نہیں، یعنی کوئی چیز ذرے سے بڑی ہو یا چھوٹی ہو، سب کتاب اللہ میں۔ سائنس کہتی ہے کہ ایٹم سے باریک کوئی ذرہ نہیں ہے، ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹیکل آف آل لیونگ آرگینزمس، کہا جاتا نا ایٹم سے چھوٹا کوئی بھی پارٹیکل نہیں ہے۔ اور ایک بات غلط کہی جاتی ہے کہ ایٹم کو آپ نہ تو فنا کر سکتے نہ پیدا کر سکتے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے اسلامی عقائد کی روح سے، کیونکہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے انرجی کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، کہا جاتا ہے نا کہ انرجی کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے نہ اس کو فنا کیا جا سکتا ہے، ہاں اٹ کین بی کنورٹیڈ فرام ون فارم ٹو اندر، کہتے ہیں نا ایک فارم سے دوسری فارم میں یہ کنورٹ ہو سکتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ انرجی کو پیدا کس نے کیا؟ ہمارا عقیدہ کیا آپ ہی بتا دیں، اللہ نے پیدا کیا۔ تو جہاں ہم نے جملہ پڑھا ہم نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے، انرجی از کریٹڈ فرام اللہ المائٹی، اللہ رب العزت کی طرف سے انرجی کو پیدا کیا گیا، اینڈ اللہ المائٹی کین ڈسٹرائے دا آل فارمس آف انرجی ایٹ اینی ٹائم ایٹ اینی پلیس، کسی بھی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے، فنا کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ تو آپ ایٹم کو پیستے رہیں ختم نہیں ہوگا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ کن فرما دے تو سب کچھ ختم ہو جائے، ایک منٹ میں ایک سیکنڈ میں سب فنا ہو جائے۔ تو یہاں اللہ نے کتنی پیاری مثال دی، اور سائنس کے کتنے نظریات کا یہاں پہ رد ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کہ ایٹم کو نہ تو فنا ہے نہ بقا ہے، ایٹم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ قبر میں مردے کی ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، لیکن اس کے اندر جو ایٹمس ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ عقیدہ بھی ختم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے فنا کر دے۔ ایٹم کیا، ایٹم سے بھی باریک کوئی چیز لے کر آ جاؤ جو مائکروسکوپ سے بھی نظر نہ آئے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو فنا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کوئی چیز ذرے سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، ذرا ہمارا عقیدہ دیکھیں، قرآن ہمارا عقیدہ اللہ پہ کتنا مضبوط اور مستحکم بنا رہا ہے۔ اب آئیے اگلی آیت سنتے ہیں، آیت نمبر 62۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا بے شک، سن لو، الا خبردار، خبردار یہ ورڈ ہے پہلے۔ قرآن کا ایک انداز ہے کہ قرآن کی ہر بات اہم ہے، قرآن کا ہر پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض باتیں ایسی ہیں یا بعض عقائد یا نظریات ایسے ہیں جن پر اللہ نے قرآن میں بھی تنبیہ کی کہ ٹھیک ہے قرآن پہ کوئی شک تو میں نہیں ہے، لیکن اس بات پہ شک لانا بھی نہیں۔ تو فرما دیا الا، خبردار، خبردار، ان بے شک۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، پہلے خبردار کیا پھر حرف تحقیق آ گیا۔ ہم بے شک کب بولتے ہیں؟ جب ہمیں کسی بات پہ شک نہیں ہوتا، جب ہم کسی کو یقین دلاتے ہیں یار آپ کی بات پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے تو ہم بولتے ہیں بے شک یار آپ کی بات صحیح ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ تحقیق بھی ہم کہتے ہیں نا تحقیق آپ کی بات صحیح ہے، قسم بھی کھا لیتے ہیں۔ تو اللہ دیکھیں کتنی اہم بات ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں، اور اس سے پہلے دو حرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، الا خبردار، دوسرا ان بے شک۔ اب بات کی ذرا پاور کو دیکھیں، فرمایا الا ان اولیاء اللہ،
کس کی بات آ گئی؟ اولیاء اللہ کی بات آ گئی، طبقات اولیاء کی بات آ گئی۔ تو پتہ لگا اولیاء اللہ کے بارے میں ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، کہ قرآن نے یہاں پہ قیودات لگا دی، خبردار بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے نیک بندوں پر، اولیاء اللہ پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، پھر فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ اب اولیاء اللہ ہے کون؟ دو صفتیں بتا دیں، ڈیفینیشن بھی بتا دیں۔ قرآن کا کلام ہے، قرآن پوری بات کرتا ہے، قرآن میں ادھوری بات نہیں ہے۔ جن لوگوں نے تاریخ میں قرآن پر یہ آبجیکشن لگایا تھا کہ قرآن شاعری ہے، تو شاعری میں بات مکمل نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے، اور دوسری بات ایک مصرے کے اندر تو بات کبھی مکمل ہوتی نہیں ہے۔ میں نے مانا کچھ نہیں غالب، بھائی کیا نہیں غالب، پتہ تو لگے، ایک مصرے میں بات کمپلیٹ ہی نہیں ہے۔ کہا نا میں نے مانا کچھ نہیں غالب، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ بھائی ہمیں تو نہیں پتہ نیند کیوں نہیں آتی، بات ہی ادھوری ہے۔ ہمیں کیا پتا غالب کو کون سا نشہ چڑھا تھا جس کی وجہ سے نیندیں نہیں آ رہی، ہمیں تو نہیں معلوم۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، اب یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ کس منہ سے جاؤ گے، کون سا ایسا جرم کرا ہے، کون سا ایسا گناہ کرا ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، کس بات پہ شرم، کس بات پہ آر۔ شاعری میں ذرا کمپیریزن کر رہا ہوں یہاں پہ، میں کوئی غالب کو ہٹ نہیں کر رہا، نہ اس کا مذاق اڑا رہا۔ وہ ایک بڑی شخصیت ہے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بعض اشعار ایسے کہے کہ قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہو سکتا ہے اس اشعار کی وجہ سے غالب کی مغفرت ہو جائے۔ غالب ثنائے خواجہ، ایک شعر ہے نا کہ غالب ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا کو اللہ پہ چھوڑا، کیونکہ حضور کا اصل مقام اور مرتبہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ وہی بات اعلیٰ حضرت نے کی۔ تو بعض اشعار ایسے تو میں کمپیریزن کر رہا ہوں شاعری میں اور کلام اللہ میں۔ شاعری کے اندر نہ تو کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی جوڑ توڑے، کچھ بھی نہیں ہے۔ شاعر نے ایک بات کہی، یہاں سے چلے گئے وہ کونے کے اندر، بات کی انسان کی تخلیق کے اوپر، آگے اپنی عشق یا مزاجی کی طرف، اپنے غموں کی طرف آ گئے۔ تو کہیں پہ بات میں ایک سیریز نہیں ہوتی، ایک سیکوینس نہیں ہوتا، ایک ربط نہیں ہوتا بات میں۔ لیکن اللہ کے کلام میں اتنا ربط ہے، اتنا ربط ہے جس کی مثال ہی نہیں، ہر چیز میں ربط ہے۔ اب دیکھیں اولیاء اللہ کی بات کی، اگلی آیت میں بتا دی کہ اولیاء اللہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو بھی اولیاء اللہ ہیں پہلے ایمان ہے، وکانوا یتقون، اور پھر دوسری بات تقوی۔ دو چیزیں ہیں اولیاء اللہ کے لیے، ایک ایمان اور دوسرا تقوی۔ یہ دو چیزیں ہیں تو اللہ کا ولی ورنہ نہیں ہے۔ اور تقوی کہتے ہیں شریعت پر عمل کرنے کو۔ تو پتہ لگا کہ اللہ کا ولی بغیر شریعت پر عمل کیے ولی بن ہی نہیں سکتا۔ شریعت تو اس کی پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد معرفت ہے، اس کے بعد حقیقت ہے، اس کے بعد تصوف کی اصل راہ ہے۔ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے، جو انیشیل سٹیپ ہے ولایت کا، وہ شریعت ہے۔ آج اگر کوئی ہاتھ کے اندر 4 انگوٹھیاں پہن کے بیٹھ جائے یا بڑے بڑے بال کر لے یا بالکل ولنوں والا اپنا حلیہ بنا لے اور کہے کہ بھائی میں تو بہت بڑا ولی ہوں، تو ہم ایسے شخص کو ولی نہیں مانتے۔ جو جھوٹی خبریں دے رہا ہے، جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ میں تمہارے دلوں کی بات جانتا ہوں، وہ بھی بیوقوف بنا رہا ہے، وہ بھی اللہ کا ولی نہیں، کیونکہ اللہ کے ولی شریعت کی حدود سے باہر نہیں جاتے، جن کا جو کچھ ہوتا ہے شریعت میں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے فرما دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ اب بات یہ ہے، دیکھیں ہم اس آیت کا ذرا کمپیریزن کریں انسانی فطرت سے۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار سن لو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ بھائی اللہ کے ولی انسانی ہوتا ہے، بالکل انسان ہوتا ہے، تو انسان کے ساتھ خوف بھی ہے اور غم بھی ہے۔ انسان کے ساتھ خوف بھی ہے اور غم بھی ہے، دونوں چیزیں۔ کوئی بھی شخص دنیا کا آپ کو ایسا نہیں مل سکتا جو یہ کہے بھائی میں تو بے خوف ہوں، مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اور جو کہے گا ہم اس کی بات مانیں گے نہیں۔ خوف تو انسان کی فطرت ہے، کبھی دنیا کا خوف ہے، کبھی کاروبار کا خوف ہے، کبھی جاب کا خوف ہے، کبھی گھر کا خوف ہے، کبھی گھر والوں کا خوف ہے، کبھی اولاد کا خوف ہے، کبھی کسی جگہ اس بات کا خوف ہے کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، انسلٹ نہ ہو جائے، کہیں اپنی عزت بچانے کا خوف ہے، ہر جگہ کہیں مال ڈوبنے کا خوف ہے، کہیں ڈاکوں کا خوف ہے، کہیں رہزنوں کا خوف ہے۔ ہر جگہ انسان خوف کے دائرے میں گھرا ہوا ہے۔ مسجد کے اندر سکون ہے، سکون ہی سکون ہے، باہر نکلے چاروں طرف سے خوف ہے، ادھر کوئی قرضدار نہ آ جائے مطالبے کے لیے، ادھر کوئی فلاں دوست نہ مل جائے، فلاں صاحب نہ مل جائے، ہر جگہ انسان خوف میں گھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات غم، خوف اور غم میں فرق ہے۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ انسان مستقبل کا خطرہ محسوس کرے، ابھی دل میں کوئی بات نہ لائے، اور غم یہ کہتے ہیں کہ انسان ایک چیز کو دل میں برا مان کے بیٹھ جائے، یہ غم ہے۔
غم کا مطلب یہ کہ انسان کو کوئی ٹھوکر لگی اور ابھی تک اس کے زخم دل میں تازہ ہے، یہ غم ہوتا ہے۔ اولاد کے مرنے کا غم ہے، یہ غم ہے، خوف نہیں ہے۔ خوف ہوتا ہے مستقبل میں کہ یار اولاد بچے نہ بچے، یہ خوف ہے، اور غم ہوتا ہے کسی ماضی کی بات پہ کہ کسی نے مجھے ایسا کہہ دیا تو غم لے کے دل میں بیٹھے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان ہو اس کو نہ تو خوف ہو نہ کوئی غم ہو۔ تو یا اللہ پھر تیری مراد کیا ہے؟ یہ تو نے کیا بات فرمائی؟ اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ قرآن فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ قرآن تو کوئی بات فطرت سے ہٹ کے اگینسٹ آف نیچر کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے، تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ تقوی کے، پرہیزگاری کے، للہیت کے، خدا شناسی کے اس مقام اور مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں کہ دنیا کے خوف ان پر بھی آتے ہیں، دنیا کے رنج ان پر بھی آتے ہیں، لیکن مقام قرب الہی ان کو ایسا ملتا ہے کہ اب دنیا کا خوف ان کے لیے خوف نہیں ہوتا، دنیا کا غم ان کے لیے غم نہیں ہوتا۔ وہ ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ تو اسی بات کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، اسی بات کو موٹیویٹ کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ارے میرے نیک بندے تو وہ ہیں جن کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ کتنے پیارے پیرائے میں قرآن نے بات کی، آپ ذرا غور کیجئے۔ غم ان کے ساتھ بھی ہیں، بلکہ ہم نے تو زیادہ تر اولیاء اللہ کو ہی غمگین دیکھا، ہم نے تو زیادہ تر انہی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ ٹینشن زیادہ ہے، کرائسس زیادہ ہے، مسئلے مسائل زیادہ ہیں۔ اگر عالم ہو تو عوام کا خوف ہے کہ بھئی کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے نظر آ جائے تو یوں سوال کر لیں، سوال کا جواب دو تو مانے نہیں، پھر بحث کریں، تو بہت سارے خوف ہوتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو خوف نہیں ہے، خوف ہے، لیکن خوف سے زیادہ مقدم وہ قرب الہی کو رکھتے ہیں، اس لیے ان کے لیے کوئی خوف نہیں رہتا، کوئی غم نہیں رہتا۔ اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں ایک واقعے سے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث اعظم، شہنشاہ ولایت، ولیوں کے سلطان، ولیوں کے سرتاج، امام الاولیاء، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے آ کے خبر دی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ حضور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، اور آپ کی تجارت کا مال ایکسپورٹ ہوتا تھا، شہر بغداد سے نکل کر آپ ایکسپورٹ بھی کرتے ہو۔ دوسری بات، ایک اچھی بات، حضور غوث اعظم کی سیرت میں کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ آپ کاروبار بھی کرتے تھے اور تدریس بھی کرتے تھے، دونوں چیزیں، اور آپ عبادت بھی کرتے تھے۔ آپ کی شب کا یہ عالم ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل کی نیت باندھتے ہیں، اور اس میں سورہ بقرہ سے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ایک آیت کے اندر، ایک رکعت کے اندر 15 سپارے پڑھنا آپ کا معمول تھا، 15 سپارے پڑھنا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، مقام ولایت آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ اپنے ولیوں سے سب کروا سکتا ہے، اصل قدرت تو اللہ کی ہے، ولی نہیں کر رہا، اللہ کو وہ اتنا پسند ہے کہ اللہ کروا رہا ہے، لیکن کوشش آپ کی ہوتی کہ پورا قرآن پڑھنا۔ لیکن جب سلام پھیرتے تو صبح ہلکی ہلکی پرندوں کی آواز ہوتی ہے نا تہجد کے وقت میں، وہ آ رہی ہوتی، تو حضور غوث اعظم اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، یا اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ عبد القادر پورا نماز میں قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، پورا قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ایک طرف تو یہ عالم ہے، پھر دوسری طرف صبح صبح مدرسہ نظامیہ میں جانا ہے، وہاں شاگرد بیٹھے ہوئے، ان کو پڑھانا ہے، تدریس کرنی ہے۔ تدریس کے لیے تیاری چاہیے، بغیر تیاری کا بیان نہیں ہوتا، اور جو بغیر تیاری کا بیان کرتا ہے وہ غلطیاں کرتا ہے، وہ عوام کو غلط مسائل بتا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے پڑھنا پڑا۔ پھر دوسری بات، دنیاوی سبجیکٹ تو بغیر تیاری کا پڑھا جا سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کہتے ہیں بچوں کو، اور آج کل کے طالب علم بھی کوئی کم نہیں ہے، پکڑ لیتے ہیں، نیٹ سب کے پاس ہے۔ اچھا سر نے یہ تھیوری بتا دی، وہ موبائل میں تو کچھ اور لکھا ہوا، اب سر کا دماغ تھوڑا سا وہ یوں کرتے کہ سر کے دماغ میں درد کر دیتے کہ سر یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے ایسا ویسا، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ دین میں تو خیانت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی بات غلط بتا دیں، کوئی بات قرآن میں نہیں آپ پڑھا دیں، تو تدریس کے لیے تیاری صحیح ہے۔ پھر دوسری بات، تدریس بھی کرنا ہے، پھر مریدین کی تربیت، ان کا تزکیہ کرنا، تصفیہ کرنا، ان کو اللہ سے جوڑنا، یہ ایک الگ ذمہ داری، اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی۔ پھر چوتھی ذمہ داری آپ کا کاروبار۔ تو حضور غوث اعظم کی سیرت سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے، ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم تو بڑا مصروف ہے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کاروبار کا، ہم تو ہر وقت کاروبار میں رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے گھر والوں کو بھی پالنا ہے، دوسری بات ہم تو جاب کرتے ہیں، جاب میں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو بھائی حضور غوث اعظم بھی تو انسان تھے، جاب بھی کی، کاروبار بھی کیا، تدریس بھی کی، سب کچھ کیا، مدرسے کا نظام بھی چلایا، لیکن اللہ کو نہیں بھولے، تو آپ کیسے بھول گئے؟ آپ بھی تو انسان ہیں۔ تو آپ صرف ایک جاب کو لے کر، فیملی کو لے کر، کاروبار کو لے کر آپ سب کچھ بھول گئے۔ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی تو تھی جو سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ کو نہیں بھولے، اور آپ کیا آج ایک اچھی جاب کیا لگ گئی، اچھا سا کاروبار کیا ہو گیا، آپ اللہ کو ہی بھول گئے، مسجد ہی آنا چھوڑ دیا آپ نے۔ تو حضور غوث اعظم کی شخصیت سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے۔ بات یہ کہ میں ایک واقعہ آپ کو سنا رہا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے آ کے آپ کو ایک خبر دی،
اور آپ کے کان میں کہا کہ حضور آپ کا جو تجارتی جہاز تھا نا وہ ڈوب گیا ہے اور آپ کا جو لاکھوں کا مال تھا وہ فنا ہو گیا۔ اب یہ خبر تو بظاہر کتنا بڑے غم کی بات ہے، کاروباری نقصان۔ تو حضور غوث اعظم نے ایسے مراقبے میں اپنا سر جھکا لیا۔ مراقبہ کرتے نا بزرگان دین اولیاء کاملین، مراقبے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں اللہ کا تصور کر کے یا اس میں ذات کا تصور کر کے ایسے آنکھوں کو جھکا لینا اور ہر طرف سے خیالات ہٹا دینا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر شیوخ جو ہوتا ہے اپنے مریدین کو مراقبہ کرواتے ہیں، وہ یہی مراقبہ ہوتا ہے، یہ اس میں ذات کا مراقبہ ہوتا ہے۔ تو ایسے مراقبے میں سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا، پھر مریدین کی طرف دیکھا اور پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا پڑھا؟ نقصان میں کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن حضور غوث اعظم نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر آپ اپنے کاموں میں لگ گئے، کوئی بات نہیں، روٹین پر آ گئے۔ کچھ دنوں بعد آپ دوبارہ اپنے مریدین کے حلقے میں بیٹھے ہوئے، وہی شخص آیا اور اس نے حضور غوث اعظم کے کان میں ایک بات کی، لوگوں نے سن لیا، کہا کہ حضور وہ جو آپ کے خبر آئی تھی نا آپ کا تجارتی جہاز ڈوب گیا، وہ جھوٹی خبر تھی، وہ آپ کا نہیں کسی اور کا جہاز ڈوبا تھا، آپ کا مال سلامت ہے۔ اب حضور غوث اعظم دوبارہ مراقبے میں گئے، دوبارہ مراقبہ کیا، کافی دیر مراقبہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھنے والوں کو حیرت ہوئی کہ بھائی پہلے نقصان ہوا تھا تو ان کو پڑھنا چاہیے تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کے چہرے پہ غم آنا چاہیے تھا، غم کے آثار نظر آنے چاہیے تھے۔ کوئی بری خبر مل جائے تو فیس ایکسپریشن چینج ہو جاتا ہے، دا فیس از دا انڈیکس آف ہرٹ، چہرہ دل کا ترجمان ہے، تو چہرے سے تو سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے۔ آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑا، اور آج خوشی کی خبر آئی تو ان کے چہرے پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑا، خوش بھی نہیں ہوئے، کیا بات ہے؟ تو ایک مرید نے سوال پوچھ لیا، کہا حضور بڑی عجیب بات لگی کہ ایک دن آپ کو نقصان کی خبر ملی تو آپ نے انا للہ پڑھنے کے بجائے الحمدللہ پڑھا، اور آپ کے فیس ایکسپریشنز بھی چینج نہیں ہوئے، اور آج اچھی خبر ملی تب تو آپ نے صحیح پڑھا الحمدللہ رب العالمین، لیکن آپ کا چہرہ تو خوشی سے کھل اٹھنا چاہیے تھا، یہ کیا بات؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ بیٹا تو اس بات کو نہیں سمجھے گا، خیر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہا کہ دیکھ بات یہ ہے کہ جب نقصان ہو جائے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب میرے پاس یہ خبر آئی کہ میرا تجارتی جہاز ڈوب گیا تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی، مراقبہ کیا، تو میں نے دیکھا کہ اس نقصان کی خبر پر میرے دل میں اللہ کی طرف سے کوئی فرق نہیں آیا، میرا دل اللہ کی یاد سے ویسے ہی تر و تازہ جیسا تھا۔ تو اس کے شکرانے کے طور پر میں نے بلند آواز سے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ میرا دل اللہ کی یاد سے بیدار ہے۔ پھر دوسری بات، جب میرے پاس فائدے کی خبر آئی تو یہ خوشی کی خبر تھی، اور خوشی کی خبر میں بھی انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، تو جیسے ہی میرے پاس یہ خبر آئی میں نے پھر مراقبہ کیا اور پھر میں نے اپنے دل میں توجہ ڈالی، تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اللہ کی محبت میں ویسے ہی گرفتار ہے جیسا پہلے تھا، اس شکرانے کی وجہ سے اللہ سے غافل میں نہیں ہوا، تو میں نے بطور شکر ادا میں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا کہ یا اللہ میرا دل ابھی بھی تیری یاد سے سلامت ہے، تیری یاد دلوں میں قائم ہے۔ یہ ہے تفسیر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی، کہ اولیاء اللہ پر کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی غم بھی نہیں ہے۔ تو یہ اصل بات ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے طبقات ہوتے ہیں، بعض لوگ ولیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت ہم نے تو کتابوں میں بڑے بڑے واقعات سنے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بڑے بڑے بزرگان دین، ان کی بڑی بڑی کرامات ہم نے سنی ہیں، کہ آج کے دور میں بھی ایسے ولی ہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آتے، ہم تو نہیں دیکھ پاتے کہ آج بھی کوئی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسا بیٹھا ہوا ہے، آج کوئی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسا مرد کامل ہے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ تو حضرت صاحب نے کہا کہ اگر اولیاء اللہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام کیسے قائم کرتا؟ اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اصول بنا دیا کہ نیک بندے ہیں تو دنیا ان کی برکت سے چل رہی ہے۔ اللہ تو رزق دے رہا ہے نا بھائی، دیکھیں بہت ساری باتیں حدیث میں کہ روئے زمین پر اگر کوئی نمازی نہ ہو تو ایک پل کے برابر بھی وہ نہ ٹھہر سکے، ان پر عذاب آ جائے، یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ تو پتہ لگا نمازیوں کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے۔ تو جو اولیاء اللہ ہیں ان کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے انعامات اپنے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ آج بھی ایسے ولی موجود ہیں، لیکن تمہیں دیکھنے کے لیے وہ نگاہیں بھی تو چاہیے، وہ نگاہیں بھی تو پیدا کرو، جب نگاہیں آ جائیں گی تو ایسے ولی بھی تمہیں چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ بات یہ کہ رہتے ہم میں ہی ہیں لیکن ہم پہچان نہیں پاتے، وہ شناخت نہیں ہوتی، ہم نہیں پہچان پاتے۔ ایسے بڑے مشہور واقعات ہیں کہ لوگوں نے مطلب کوئی اللہ کا ولی ہے پہچان نہیں پائے، مرنے کے بعد پتہ لگا بھائی یہ تو بہت بڑے مقام پر تھا، بہت بڑے مرتبے پر تھا۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ابدال کہلاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے طبقات میں سب سے بڑا جو درجہ ہے
وہ غوث کا درجہ ہوتا ہے یا قطب کا درجہ ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے، قطب ارشاد ہے یا غوث ہے، دو میں سے کوئی ایک درجہ ہوتا ہے۔ قطب کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں روحانی نظام ہوتا ہے، وہ قطب کہلاتا ہے وقت کا، اور یہ دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک قطب موجود ہوتا ہے، لیکن وہ عوام سے روپوش ہوتا ہے، عوام کے سامنے نہیں ہوتا۔ پھر قطب کے ساتھ ساتھ قطب کا جو نائب ہوتا ہے، جو اسسٹنٹ ہوتا ہے، وہ کہلاتے ہیں ائمہ، ان کو ائمہ کہا جاتا ہے۔ ائمہ شریعت کے اماموں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن ولایت میں بھی اولیاء کی ایک تفصیل ہے جس کو ہم ائمہ کہتے ہیں۔ پھر ائمہ کے بعد اوتاد کہلاتے ہیں۔ اوتاد دنیا میں وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑی برکات نازل فرماتا ہے، یہ 5 یا 4 یا 7 ان کے بارے میں مختلف روایت ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ابدال۔ ابدالوں کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ملک شام ہے، اور اس کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی طویل حدیث ہے جس میں حضور نے یہ بات، اس پہ حضور کا پورا ایک خطبہ ہے کہ ابدال وہ طبقہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل دنیا پر رحم فرماتا ہے، ان پر بارشیں ہوتی ہیں، ان پر رزق کی کثرت بھیجی جاتی ہے، اور ان میں کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ دوسرے کو بھیج دیتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ ملک شام کے لوگوں کی برائی بیان کریں، آپ ان پر لعنت ملامت کریں، تو شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں ملک شام والوں کی برائی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ملک شام کے اندر ابدال ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحمت نازل فرمائے گا، ہم پر برکات نازل فرمائے گا۔ تو یہ طبقات اولیاء اللہ ہیں۔ بعض اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو بسا اوقات اپنی دین کو بچانے کے لیے یا لوگوں کا دین بچانے کے لیے اپنی کرامات کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اور یہ بڑی بڑی کتابوں میں کرامات کا ثبوت ہے۔ کتاب جامع الکرامات بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں اولیاء اللہ کی کرامت ہے۔ کرامتوں کا انکار کرنا ہرگز نہیں چاہیے، گمراہی ہے، کیونکہ کرامتیں تو قرآن سے ثابت ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو امتی تھے، حضرت آصف بن برقیہ، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے۔ تو جب ملکہ بلقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آ رہی تھی تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو بہت جلد میری طرف لا سکتا ہے؟ تو ان میں سے ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضور بس جیسے ہی آپ کی مجلس برخاست ہوگی میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں وہ تخت بلقیس اٹھا کے آپ کے قدموں میں لا سکتا ہوں۔ کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب دیکھیں نبی جانتے ہیں میرے امتیوں میں کیا طاقت ہے۔ اچھا یہ کام سلیمان علیہ السلام بھی تو کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے کیا؟ اللہ کے نبی تھے نا، نبی تو سب سے بڑا اسٹیٹس ہے، سب سے بڑا مرتبہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے نبیوں کی شاہی اور سلطانی کا کیسے پتہ لگے کہ ان کے ماتحتین میں ایسے جلیل القدر ہیں، تو پھر نبی کا کیا عالم ہوگا؟ بھائی بادشاہ استاد جو ہوتا ہے نا، اپنی علمیت کا لوہا منوانے کے لیے اپنے کسی قابل شاگرد کو آگے کرتا ہے، یار مجھے نہیں، مناظرہ مجھ سے نہیں کرواؤ، میرے شاگرد سے کروا لو، وہی کافی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے ماتحتین میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ پلک جھپکنے بھی نہ پائے تخت بلقیس میرے پاس آ جائے، تو پھر یہ سوچو کہ میری نبوت اور پرواز نبوت کا کیا عالم ہوگا۔ تو ایک اللہ کے ولی کھڑے ہوئے حضرت آصف بن برقیہ، کہا کہ حضور آپ صرف مجلس کی بات نہ کریں بلکہ میں اتنی جلدی وہ تخت لے کر آ جاؤں گا، آپ پلک جھپکیں گے وہ تخت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات مان لی، اور ایسا ہی ہوا، تخت بالکل پلک جھپکی اور وہ تخت بلقیس آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ پھر دوسری بات کہ وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی، اور یہ واقعہ قرآن کے اندر ہی واقعہ موجود ہے، قرآنی قصہ صحیح ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کے اندر جب اتنی طاقت ہے ولایت کے درجے پر کہ وہ تخت بلقیس جو اتنا بھاری بھرکم تخت ہے اس کو اٹھا کے لا سکتے ہیں، تو نبی آخر الزمان صاحب علم و عرفان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کے ولی کا کیا عالم ہوگا؟ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے نبی تو سب سے افضل ہیں۔ تو کرامات اولیاء اللہ کا انکار بھی غلط ہے۔ پھر دوسری چیز، اولیاء اللہ میں ایک طبقہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں رجال الغیب۔ کیا کہا جاتا ہے؟ رجال الغیب۔ اور حدیث میں باقاعدہ بخاری شریف کی حدیث میں کہ یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں بھی ہوتے ہیں، اور انسان اگر کہیں جنگل میں بھٹک جائے یا راہ بھٹک جائے تو ان کو یہ کہہ کر مخاطب کرے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رجال الغیب کو بھیج کر تمہاری مدد کرے گا۔ یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں بھی ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اپنے رب کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں، اور ان میں انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے۔ ایسی عاجزی ہوتی ہے کہ ان سے زیادہ عاجزی والا کوئی بھی نظر نہیں آتا، لیکن اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرتوں میں کہ آپ کی بارگاہ میں باقاعدہ رجال الغیب آتے تھے،
اور آپ پہچانتے تھے باقاعدہ، آپ ہوا میں اڑتے ہوئے بھی رجال الغیب کو دیکھا کرتے تھے، کیونکہ جنات ہوا میں بھی پرواز کرتے ہیں، تو باقاعدہ آپ کی نگاہوں میں رجال الغیب کا ایک پورا مرکز اور پورے ایک لشکر آپ کو نظر آتا تھا، اور آپ ان سے بہت سارے کام کرواتے تھے۔ تو یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو کرامات ہیں، یہ تمام چیزیں اصل چیز ان کا جو محور ہے، ان کا جو سینٹرل ایکسس ہے، جو مرکز ہے، وہ ہے تقویٰ، للہیت اور شریعت کی پابندی۔ اب کوئی شخص اس نیت سے ولی نہ بنے کہ مجھے یہ سب مل جائے، اس نیت سے ہرگز نہ بنے۔ کرامتیں حاصل کرنے کے لیے ہرگز ولی نہ بنے، کیونکہ کرامت پیمانہ نہیں ہے، شریعت کی پابندی پیمانہ ہے۔ تو خیر یہ میں نے سیر حاصل گفتگو کی اولیاء اللہ کے اوپر۔ اب دیکھیں اگلی آیت اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اب میں نے آپ کو کہا نا قرآن کے ورڈز پہ غور کرا کریں۔ اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ کن کے لیے؟ اولیاء اللہ کے لیے۔ کہاں پر بشارت ہے؟ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے۔ فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، صرف ایسا نہیں کہ ان کو خوشخبریاں ان کے انتقال کے بعد ملے، نہیں، دنیا میں بھی ہے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا، دیکھیں پہلے فرمایا الا خبردار، پھر فرمایا ان بے شک۔ اب اگلا جملہ دیکھیں، اللہ نے اپنی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے قرآن میں کیا فرمایا؟ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ بھائی جو اللہ نے فرما دیا وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ اگر اپنے ولیوں کے بارے میں یہ کہہ چکا کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ان کو کوئی غم نہیں ہے، وہ متقی ہوتے ہیں، وہ ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، تو منکرین سن لو، انکار کرنے والی بات سن لو کہ تم اس کلمے کو بدل نہیں سکتے، کیونکہ جو اللہ نے فرما دیا وہ تو ہوتا ہے، وہ تو ہو کے رہے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ تو اب ذرا دیکھیں اس کے بعد فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے، بشارت مل جانا یہی بڑی کامیابی۔ بشرا نام بھی رکھا جاتا ہے ہماری خواتین کا، بشرا بشارت، بشارت کا مطلب ہوتا ہے شریعت کی طرف سے کوئی خوشخبری ہونا۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں کا غم نہ کرنا۔ کن کی باتوں کا؟ ان کی باتوں کا جو آپ کو جھٹلا رہے، جو آپ کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم حضور کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو بہت ساری رکاوٹیں ہمارے ساتھ آ جاتی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر تھوڑا سا اگر مطالعہ کتب کرنے لگ گئے یا شریعت کو پڑھنے لگ گئے یا کوئی کورس جوائن کر لیا یا عالم بن رہے ہیں، تو لوگوں کی طرف سے ملتا ہے کہ بھائی آپ دنیا کے لیے بھی کچھ کریں، تو ایسی باتیں انسان کو ڈس اپوائنٹڈ کرتی ہیں۔ یار آپ کہاں جا رہے ہو؟ مولوی بن رہے ہو، مولوی بن کے کیا ملے گا؟ انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں تو کچھ کامیابی ہے نا۔ بھائی بات یہ ہے کہ اسلام نے انجینئر یا ڈاکٹر بننے سے کب منع کرا؟ لیکن جو شخص عالم دین بننے کی طرف آ رہا ہے، جو شخص شریعت کو سمجھنے کی طرف آ رہا ہے، اس کو یہ کہے گا ڈس اپوائنٹڈ کرنا کتنی بری بات ہے۔ تو ایسی باتیں سنتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے بچے سنتے ہیں، ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سر گھر والوں کی طرف سے رکاوٹ ہے۔ یقین کریں اس بات کو سن کے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ گھر والے مسلمان نہیں ہیں۔ بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا بس نماز پڑھو، مسجد جاؤ، گھر آ جاؤ۔ بھائی جب نماز اس کو صحیح پڑھنا آئے گی کیسے؟ کیا آپ نے کبھی نماز پڑھنا سکھایا؟ ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں کہ کلاس کا اگر کوئی نالائق بچہ ہے نا، تربیت کا انداز بتا رہا ہوں، انتہائی کوئی نکما بچہ ہے جس کو ہر طریقے سے سمجھا لے، جس کے آگے ماں باپ بھی رو گئے، ماں باپ بھی ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، بھائی یہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ ایسے بچے کو اگر آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ذرا مصلی پہ کھڑا کر دیں، بھائی نماز آپ نے پڑھانی ہے آج، تو وہ ایک دم گھبرا جاتا ہے، میں نماز پڑھاؤں، میں کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں؟ مجھے تو یہ نماز ہم اس کے پیچھے پڑھ نہیں رہے، ہم اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایسا دیکھا گیا کہ انتہائی بگڑا ہوا انسان جو کسی کی بات نہ مانے، لیکن استاد نے کہا کہ بیٹا آج ہم نماز تمہارے پیچھے پڑھیں گے، جلدی سے وضو کر لو۔ ٹھیک ہے بھائی، اب وہ تیار تو ہو گیا لیکن ابھی بیچارہ ڈر رہا ہے۔ دیکھیں آج اس کے اندر چینج کیا آیا؟ آج تبدیلی آئی کہ وہ بچہ جو کسی سے ڈرتا نہیں تھا آج ڈر رہا ہے، آج بالکل خاموش، اس کے چہرے پہ ہوائیاں، بالکل سنجیدہ، جو ہر وقت ہنستا رہتا تھا، مسکراتا رہتا تھا، جس کے چہرے پر شرارتیں نظر آتی تھیں، جب اس کو کہا کہ نا آج نماز آپ نے پڑھانی ہے، آج وہ ڈر رہا ہے۔ اب دیکھیں ایک تبدیلی آ گئی نماز کے نام پہ۔ اب جب وہ مصلی پر گیا تو استاد نے دیکھا اس کی ٹانگیں کب کپا رہی ہیں، کہا بیٹا میں پیچھے کھڑا ہوں، کوئی بات نہیں۔ اب یہ استاد کی شفقت ہے۔ اب اس کو پتہ لگا، جب وہ مصلی پر کھڑا ہوا نا تو اس کو اندازہ ہوا کہ میں کتنی بڑی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو گئی، یار یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ خیر کسی بھی طریقے سے نماز پڑھائی،
تو نماز پڑھانے کے بعد استاد نے کہا دعا بھی آپ کرائیں. اب وہ بھائی دعا کروانے کے لیے دعا کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں. تو وہ بچہ جو کسی سے سدھرنے والا نہیں ہے، اب وہ دعا کروانے سے پہلے سوچ رہا ہے کہ اللہ میں تو دعا کروانے کے قابل نہیں تھا، آج تو استاد صاحب نے مجھے کھڑا کر دیا. اب جب وہ دعا کروائے گا تو اب دیکھیں پہلا چینج اس کے اندر آئے گا نہیں آئے گا؟ اب دیکھا گیا کہ جب سے اس سے نمازیں پڑھوانا شروع کی، الحمدللہ آج وہ انسان ہے جس کے آگے ماں باپ جھک گئے، جس کے آگے سارے کے سارے جھک گئے، سب نے ہار مان لی اور بولنے بھائی یہ انسان نہیں ہے، کوئی جن ہے، سدھرنے والا نہیں ہے. ایک دن استاد نے اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، اس کی شخصیت میں ایسا پازیٹیو چینج آ گیا. تو یہ ہوتی موٹیویشن. آج بچوں کو کہا تو جاتا ہے مسجد جاؤ نماز پڑھ کے آ جاؤ، بلکہ بہت سے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں نماز پڑھو کوئی بات نہیں. تو آپ اپنے بچوں کی تربیت کس راہ میں کر رہے ہیں، کس ڈائریکشن میں کر رہے ہیں؟ آپ نے نماز پڑھنے کا ان کو کہا، لیکن نماز سکھائے گا کون؟ بچے کو کون بتائے گا فرض کسے کہتے ہیں؟ بچے کو کون بتائے گا واجب کسے کہتے ہیں؟ بچے کو کون بتائے گا کہ سنت اور مستحب میں فرق کیا ہے؟ اس کو کیا پتا ہوگا؟ اس کو کیا پتا ہوگا قرآن کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث میں کیا ہے، قرآن میں کوئی بات آ جائے تو اس کا کیا حکم ہوتا ہے، کیا پتا اس کو؟ تو آپ نے تو یہ بات بول دی بھائی ہم نے کہا اپنے بچوں سے کہ مولویوں سے دور رہنا، ان کے قریب مت جانا، تو بھائی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو جنازہ خود کھڑے ہو کے پڑھا لیں. آپ کو تو جنازہ بھی پڑھنا نہیں آتا، جنازے کی دعا بھی یاد نہیں ہے. تو ہم بات بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس نماز پڑھو اسی میں تمہاری کامیابی ہے. نہیں، بچوں کو سکھانا ضروری ہے. آج اگر اپنی اولاد کو نہیں سکھاؤ گے تو کوئی فتنہ آ کے تمہیں بھی کھیل لے گا، تمہاری اولاد کو بھی کھیل لے گا. اور جب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کا ایمان جاتے ہوئے دیکھو گے تب تمہیں پچھتاوا ہوگا، کاش ہم نے اپنے بچے کو کسی مولوی کے پیچھے لگا دیا ہوتا، کم از کم اس نے یہ تو بتایا ہوتا کہ کفر کیا اور ایمان کیا ہے. آج تک کفر اور ایمان کا فرق نہیں پتا. تو یہ تمام باتیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا یہاں پر بات یہ نکلی تھی کہ اللہ فرماتا ہے حبیب کسی کی بات کا غم نہ کرو. تو غم کرنے کے لیے بہت ساری باتیں آتی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے. تمہارا عقیدہ ہی ہونا چاہیے عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اور جس کے لیے میں جا رہا ہوں وہی عزت والا ہے، اور وہ عزت والا ہے تو وہ مجھے بھی عزت دے گا. پھر فرمایا وہی سننے والا اور جاننے والا. آیت نمبر 66 اللہ فرماتا ہے الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وانهم الا یخرصون. اللہ فرماتا ہے اور سن لو بے شک اللہ ہی مالک ہے سب کا، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اللہ کے سوا اور شریکوں کی عبادت کرنے والے کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر جو شرک کر رہے ہیں نا. شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کے افعال میں کسی کو ہو بہو ویسا ہی شریک کرنا جیسا اللہ ہے. یہ ہوتا ہے شرک. شرک کی ڈیفینیشن. شرک کے فتوے تو لگ جاتے ہیں لیکن جسے پوچھو بھائی شرک کہتے ہیں کسے پتہ ہی نہیں، وہ یہ مطلب بتا دیتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنا. تو بھائی اللہ کے ساتھ تو روزانہ شریک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہے، تو آپ بھی تو کہتے ہیں کہ آج میری امی نے مجھے کھلایا، آج فلاں نے کھلایا، آج دوست نے دعوت میں کھلایا، تو کھلانے میں شریک کر دیا آپ نے. اصل بات یہ کہ اگر آپ نے شرک کو اتنا ہی ہلکا لیا تو شرک سے تو کوئی بچا ہی نہیں، سارے کے سارے مشرک ہو گئے. شرک کا مطلب یہ ہے کہ جیسا اللہ کھلانے والا ہے ویسا ہی کسی اور کو سمجھا جائے، کہ جیسی پاور اللہ تعالیٰ کے کھلانے کی ہے ویسے کسی اور کی، جیسی اللہ کی پلانے کی طاقت ہے ویسے کسی اور کی. اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں ہو بہو کسی کو ویسا ہی شریک کرنا جیسا اللہ ہے، یہ شرک ہے. تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا اوروں کو شریک کرنے والے کس حال میں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. فرمایا اب دیکھیں قرآن نے خود ہی سوال کیا خود ہی جواب. بسا اوقات سمجھانے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، قرآن پاک جو ہے نا ٹیچنگ کے ایسے ایسے موڈ سکھاتا ہے کہ آپ جو نا حیران ہو جائیں. آج کل ماڈرن ایجوکیشن میں پڑھایا جاتا ہے، کوشچن ٹیکنیکس پڑھائی جاتی ہیں. ارے بھائی اگر قرآن پڑھنے تھے قرآن نے پہلے ہی بتا دیا. دیکھیں اللہ نے پہلے سوال، ہماری طرف سوال اللہ نے بیان کیا نا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کس حال میں ہیں، کس کی پیروی کر رہے ہیں، یہ ہو گیا سوال. اب جب سوال ہوا تو ہم نے غور کیا، اب خود ہی اللہ نے اس کا جواب دیا. تو یہ ایک ماڈرن موڈ آف ٹیچنگ ہے جس کو قرآن 1400 سال پہلے بیان کر چکا. خود ہی سوال کرنا پھر خود ہی جواب دینا. اللہ فرماتا ہے وہ تو صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں. کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ صرف گمان کے پیچھے. میں نے کہا تھا شریعت یقین کو مانتی ہے، گمان کو نہیں مانتی. شریعت کہتی ہے یقین سب کچھ ہے. بھائی شریعت کے جو ماخذات ہیں نا 4 وہ بھی یقین پر ہے، شک یا گمان پہ نہیں ہے. تو شریعت صرف یقین کو فالو کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تو صرف گمان پر ہے. وہ صرف یہ گمان کرتے ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے، بس یہ گمان ہے، یقین نہیں ہے. ان سے کہتے ہو قسم کھا کے دکھا دیں کہ یہ بت ہمیں بچا لیں گے، قسم نہیں کھا سکتا ہے. ان سے کہتے ہو کہ آپ کوئی ایسا یقینی پیمانہ لا کے دکھا دیں کہ یہ بت ہمیں بچا لیں گے، نہیں بچا سکتے، کبھی بھی نہیں لا سکتے. تو یہ چیز اصل بات. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یہ تو سوال کا جواب ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو صرف گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ صرف جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں۔ آج کل اندازہ ہے نا، اندازہ اسی نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ ہمیں شریعت میں کبھی اندازے نہیں لگانے چاہیے، یا کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی کی اچھائی یا برائی کا کبھی اندازہ نہیں لگانا چاہیے، یقین پہ بات کرنی چاہیے۔ آگے دیکھیں اگلی آیت اللہ فرماتے ہیں، 3 آیتیں رہ گئیں انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا ایک انداز تخلیق بیان کیا۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے هو الذی، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، جس نے تمہارے لیے رات بنائی۔ اب رات کیوں بنائی؟ اس کی حکمت، وجہ۔ اللہ چاہتا تو رات بھی نہ بناتا، دن بھی نہ بناتا، بس انسانوں کو پیدا کر دیتا، لیکن ایک ماحول پیدا کیا اللہ نے۔ دن بنا کے الگ ماحول ہے، رات بنا کے الگ ماحول ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر پتہ لگا رات کوئی مخلوق ہمیں بظاہر تو مخلوق کی شکل میں نظر نہیں آتی۔ ایسا تو نہیں کہ رات کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان اور اوپر آ جائے تو پتہ لگ گیا رات آ گئی، ایسا تو نہیں ہے۔ رات تخلیق ہے، باقاعدہ نا اللہ کی مخلوق ہے۔ اب رات کی تعریف کیا ہے کہ جب روشنی ختم ہو جائے رات ہے، تو روشنی کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے نا، بسا اوقات ایک چیز سمجھانے کے لیے ضد بتانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ جھوٹ کی ضد کیا ہے؟ سچ ہے، سچ کی جھوٹ ہے۔ تو رات کی تعریف یہ کہ جب سورج چھپ جائے، اندھیرا ہو جائے، وہ رات ہے۔ اور دن کی تعریف کیا ہے کہ جب رات چھپ جائے اور روشنی آ جائے، وہ دن ہے۔ لیکن اللہ نے ان میں بھی حکمت ہے اللہ کی، اللہ کسی کام کو حکمت کے بغیر نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ هو الذی جعل لکم اللیل، وہی ہے جس نے تمہارے لیے لیل کو، رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ، کتنی پیاری بات ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، سکون حاصل کرو اطمینان کے لیے۔ وجعلنا نومکم سباتا، قرآن پاک میں کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا۔ تو رات اب کیا ہے؟ رات کو تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تسکین کے لیے پیدا فرمایا، پھر فرمایا والنہار مبصرا، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا۔ روشنی آ جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، چاہے جتنے بھی تھکے ہوں صبح آنکھ کھل جائے گی، نیند نہیں آئے گی، کیونکہ دن کو اللہ نے کاموں کے لیے بنایا، دن کو اللہ تعالیٰ نے معاش کے لیے بنایا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کے اپوزٹ چلتے ہیں۔ رات کو آرام کرنے کے بجائے آج کل کیا نائٹ کلبس ہے، آج کل کیا بھائی راتوں کو جاگنا، دیر سے سونا، رات کو چائے کے کشکے لگا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، پوری انجوائمنٹ کر رہے ہیں، تمام چیزیں، اور کیا دن میں گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے دن کے کاموں میں برکت رکھی ہے۔ صبح صبح کا جو اجالا ہوتا ہے نا، فجر کا وقت، یہ بڑا مبارک وقت ہے۔ اسی وقت کے اندر رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس میں بڑی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اور جو شخص صبح سوتا رہتا ہے اور راتوں کو جاگتا رہتا ہے، دیکھا گیا اس کا رزق کتنا ہی وہ کما لے لیکن برکت نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی ٹینشن، پھر بیماریاں ہزاروں ہوتی ہیں۔ رات کو جاگنے سے کتنی بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز فطرت پہ بنائی، فوائد اور بینیفٹس اسی میں۔ اگر کوئی انسان رات کو سوئے، کم از کم 6 گھنٹے سوئے، آرام ضرور کرے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ حضور پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے، رات کا 1 پہر اللہ کے نبی عبادت کرتے تھے تہجد کے لیے، اور اس میں بھی 8 رکعت اللہ کے نبی ادا فرماتے تھے، اور 3 رکعت وتر اس کے ساتھ، ٹوٹل 11 رکعتیں اللہ کے نبی رات کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد 1 لمحہ آپ استراحت فرماتے تھے، اور استراحت اس طرح فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس حجرے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے، وہیں پر نماز کے لیے بیدار ہوتے، مسواک کرتے، اور نماز کے لیے وہ حجرہ اتنا تنگ ہوتا کہ سامنے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پائے مبارک ہوتا تھا، اور جب اللہ کے نبی سجدے میں جاتے تو وہ اپنے پاؤں سکیڑ لیا کرتی تاکہ حضور سجدہ کر سکے، پھر تھوڑی دیر کے لیے حضور استراحت فرماتے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ نے دین کو فطرت کے مطابق بنایا۔ تو رات کے 3 حصے کریں، ایک حصہ مکمل آرام کریں، مکمل آرام۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، ٹینشنز رہتی ہیں، جاب پہ بھی جاتے ہیں، تو بھائی جب رات کو 2 بجے 3 بجے جب آپ سوئیں گے، سونے کی عادت بنائیں گے، فیس بک، ٹک ٹاک اور یہ تمام چیزیں واٹس ایپ وغیرہ پر جب لگے رہیں گے، تو بتائیں سکون کہاں سے ملے گا؟ آپ سارا سب کچھ ختم کر کے نا، موبائل آف کر کے آپ سو جائیں تھوڑی دیر، اس کے بعد اٹھیں اور 2 رکعت ذرا تہجد پڑھ کے دیکھیں آپ کو کتنا سکون ملتا ہے۔ یہ تمام چیزیں برکت کے ذرائع ہیں۔ ایک کتاب ہے برکت کے ذرائع، وہ ذرا پڑھیے گا کہ برکات کیسے نازل ہوتی ہیں، وہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے کافروں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے۔ کن لوگوں نے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے کہا۔ اللہ فرماتا، دیکھیں اللہ نے رد کس انداز میں فرمایا، فرمایا سبحانہ،
سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وہ تو پاک ہے۔ سبحان کا مطلب اللہ ہر عیب، نقص اور ہر قسم کے ڈیفیکٹ سے پاک ہے، تو اس کا مطلب اللہ اولاد سے بھی پاک ہے۔ پھر فرمایا دوسرا رد کیا ہے؟ هو الغنی، وہ غنی ہے، اس کو حاجت ہی نہیں اولاد کی۔ غنی وہ شخص ہے جو بے نیاز ہے، تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں۔ اولاد کی ضرورت تو ہمیں ہے اپنا جانشین بنانے کے لیے، اولاد کی ضرورت تو ہمیں ہے اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ دو صفتوں میں جواب دے دیا۔ آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کو کیا ضرورت اولاد کی؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں، سب اسی کا ہے۔ پھر فرمایا ان عندکم من سلطان بہذا، اب دیکھیں سلطان ہونا یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کے لیے لفظ سلطان آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے اور جو تمہارے پاس اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ اللہ فرماتا ہے اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا علم نہیں۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ جھوٹ باندھنے والے، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ اب دیکھیں آج کے درس کی آخری آیت، اللہ فرماتا ہے متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے۔ دنیا کی متاع قلیل ہے، یہاں مختصر مدت کے لیے ہیں، پھر ہمیں جانا اللہ کی طرف۔ فرمایا پھر ہم انہیں ان کے کفر کے بدلے شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ وہ کفار دنیا میں اللہ کا انکار کرتے رہے، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے رہے، اللہ کے نبی کو پریشان کرتے رہے، جو کچھ بھی ہے ان کا حقیقی بدلہ ان کو آخرت میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کو سنتے اور سناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات کہ درس قرآن الحمدللہ یہ ہمارے علاقے کی نعمت ہے۔ 236واں درس آپ کے سامنے ہوا، تو کوشش کیا کریں کہ اس میں پورے درس میں بیٹھا کریں۔ جس طرح ہوتا ہے نا نیم حکیم خطرہ جان، تو اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ نیم علماء جو ہوتا ہے وہ خطرہ ایمان ہوتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا اگر بیٹھے اور چلے گا اٹھ کے تو آپ کی بات تو ادھوری رہ گئی۔ تو آپ کہیں جا کے کوئی مسئلہ بتائیں گے تو آدھا بتائیں گے۔ کوئی بھی کام کریں گیو 100%، یہ اصول یاد رکھیں، ہے تو انگریزوں کی بات، گیو 100% دیں۔ اگر آپ وقت دینے کہیں میں نا تو 100% دیں۔ ایسا شخص دنیا میں کہیں کامیاب نہیں ہوتا یار، آدھے تیتر آدھے بیٹھے، کچھ دیر بیٹھ کر اٹھ کے چلے گئے، پھر ادھوری بات رہ گئی۔ تو جب کوشش کرا کریں، بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں لیکن آخر کی بات اٹھے سنے بغیر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو گیو 100% اینڈ ٹیک کمپلیٹ حاصل کریں، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ بات مکمل سنیں گے نا تو پھر آپ کا مکمل کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک اعلان سماعت فرما لیں انشاءاللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف اور ثنا خوانی کے لیے ایک بہترین سلسلہ الحمدللہ ہم نے شروع کیا ہے ذکر مصطفیٰ کے نام سے، فیض نثاریہ کی طرف سے نا الحمدللہ۔ اور اس میں یہ ہوگا کہ ہر شب پیر یعنی اتوار کی رات، شب پیر سے مراد جو شب ولادت ہے نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، رات 11 سے 12 بجے انشاءاللہ ہم فیض نثاریہ سے لائیو حاضر ہوں گے، اور سوشل میڈیا یوز کرنے والے آپ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ مختلف کلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں پڑھے جائیں گے، اور پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں اس کی تشریح کی جائے گی، اور کوئی نہ کوئی عالم الحمدللہ اس میں اس کی تشریح بیان کرے گا۔ اور دوسری بات کہ جو عنوانات ہمارے جو کرنٹ موضوعات ہوں گے نا جو چل رہے ہوں گے، جیسا بھی حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، تو ان عنوانات پر بھی انشاءاللہ اس میں گفتگو کی جائے گی، آپ کے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے۔ تو یہ بڑا مبارک بڑا اچھا سلسلہ ہے جو ہر شب پیر رات 11 بجے سے لے کے 12 بجے تک لائیو نشر ہوگا، تو اس کو ضرور آپ لوگ کو فالو کیجیے گا۔ اور ہم دیکھیں ویور سے کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھنے والوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہم صرف بیٹھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے۔ تو ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دیکھیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی دکھائیں۔ ہم سوشل میڈیا پہ بہت سارے کلپس دیکھ لیتے ہیں، عجیب کلپس ہیں، نہ سر ہے نہ پیر ہے، لیکن جہاں حضور کی ثنا کی بات ہو رہی ہے وہ نہ دیکھیں تو یہ شاید ہماری بدقسمتی ہے۔ تو اس کو ضرور فالو کیجئے، ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم
تیری عادت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، سے اعظم امام دو کا بنوا، سے اعظم امام دو کا بنوا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، شاہ نثار الحق عاشق مصطفیٰ، شاہ نثار الحق عاشق مصطفیٰ، ان کی بے لوث خدمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے بود سیکھا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے بود سیکھا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، درس قرآن مجید اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اگر اس میں کوئی غلطی کوئی کمی بیشی ہوئی تو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی بے حد و حساب برکات اور اس کے ثمرات سے ہم سب کو دونوں جہاں میں مستفیض فرما۔ یا اللہ اس قرآن پر ہمارا ایمان کامل فرما۔ یا اللہ اسے انہوں نے امانتاً ہم پر نازل فرمایا، ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس کا حق ادا کرنے کی پوری اپنی جان توڑ کوشش کر سکیں۔ یا اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، ہمیں جتنے مسلمان
جہاں کہیں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو حلال طیب اور وسیع رزق عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، اپنے ماں سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہمیشہ دینے والا ہاتھ عطا فرما، عزت کی روزی عطا فرما، ذلت کی روزی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بے اولاد ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل انہیں نیک اور صالح اولاد کی دولت عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ جن کی جوان بچیاں بغیر رشتوں کے اپنے گھروں پر ہیں یا اللہ ان کے لیے اچھے نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی دستگیری فرما، پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ دشمنان اسلام کا مقابلہ فرما۔ یا اللہ اہل اسلام کی خیر فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کو خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ بلا حساب و کتاب ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ حساب و کتاب سے ہم سب کو یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ حساب دے سکیں، تو اپنی رحمت کاملہ سے اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں بلا حساب و کتاب بخش دے۔ اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، رقت قلبی عطا فرما، سوز محبت عطا فرما، اپنی یاد میں تڑپنے والا دل عطا فرما۔ یا اللہ اپنی محبت میں رونے والی اشک بار رہنے والی آنکھیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین و دنیا میں ڈھیروں کامیابیاں ترقیاں عطا فرما، ہماری اولاد کو کامیابیاں ترقی عطا فرما، جامع مسجد مصطفیٰ کی انتظامیہ کو دونوں جہاں کی خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس سلسلے کو انہوں نے جاری رکھا، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ان کے لیے راہ نجات بنا دے۔ یا اللہ فیض نثاریہ پہ ہمارے انور بھائی دیگر لوگ جو کاوشیں کر رہے ہیں ان کی پوری ٹیم کو یا اللہ دونوں جہاں کی برکات عطا فرما، ان کے کاموں میں آسانی پیدا فرما، ان کے معاونین اور مددگار پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے بھائی یہاں پر موجود ہیں اور جو نہیں آ سکے ان سب کی جائز دلی تمنائیں مرادیں آرزوئیں اللہ اپنی رحمت سے پوری فرما۔ یا اللہ ہم پر اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ ہمارے مرشد کریم قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجے مرتبے اور مقامات میں مزید عروج اور بلندی عطا فرما، ان کا فیض ہم سب کے لیے ہمیشہ جاری و ساری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔